الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صدق اللہ العظیم۔ منبر رسول پر جلوگر سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مالیگاؤں کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کے اس عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع میں اللہ رب العزت جل جلالہ آپ کی ہماری سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ اور جو کچھ بھی یہاں سے پیغام نشر کیا جا رہا ہے اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ تاریخ مالیگاؤں کا بلکہ خاندیش کا، اہل سنت و جماعت کا یہ عظیم الشان سنی اجتماع وسیع میدان ہونے کے باوجود تنگ دامنی کی شکایت کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور انسانوں کا امڑتا ہوا یہ سیلاب اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہم بھی آج نبی کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے اس وقت عالمی سطح پر مسلمانوں پر ہونے والے مظالم اور مسلمانوں کے قسم پرسی کے ایام، یہ ساری چیزیں عام ہو رہی ہیں، اور دنیا بھر کا مسلمان اس وقت اضطراب کی وادیوں سے گزر رہا ہے، بے چینی اور بے قراری کا شکار ہے، اور دنیا اتنی عظیم ہونے اور وسیع ہونے کے باوجود ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مسلمانوں کے لیے اب دنیا تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ آخر اس کے اسباب کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے، وہ ہم سے کون سی غلطی ہوئی جس کی بنیاد پر
ہم دنیا کے اندر اس وقت ذلت و رسوائی کے شکار اور زوال کی پگڈنڈی پر چلنے لگ گئے. جب تک کہ ہم اسے نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم اس کا علاج بھی نہیں کر سکیں گے اور نہ کریکشن کر سکیں گے. ڈاکٹر اقبال ایک عظیم مفکر تھے. زمانے پر گہری نظر تھی. مسلمانوں کے حالات اور مسلمانوں کے ایشوز سے باخبر تھے. انہوں نے امت مسلمہ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی ہزارہ کوشش کی اور اس کے بعد عالمی سطح پر مسلمانوں کے لیے مستقبل میں اٹھنے والے طوفان سے بھی انہوں نے باخبر کیا، اور پھر مسلمانوں کے زوال کے حوالے سے انہوں نے اشعار بھی کہے اور وجوہات کا انہوں نے تذکرہ بھی کیا. ڈاکٹر اقبال نے کہا، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے. قوموں کی شوکت کو زوال یوں ہی نہیں آتا، پہلے فکر زوال پذیر ہوتی ہے اور عمل زوال پذیر ہوتا ہے، اور اس کے بعد خود بخود یہ قوم زوال کی راہ پر چل پڑتی ہے. اگر اس زوال سے کوئی چیز انہیں بچا سکتی ہے یا کوئی چیز انہیں اٹھا سکتی ہے تو ایک ہی چیز ہے، فکر مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا لیں تو پھر سے مولا قیادت کا تاج ان کے سر پر سجا دے گا. میں آج قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی فکر ہے جس فکر سے مسلمان نے کنارہ کشی اختیار کی، جس کی بنیاد پر یہ قوم زوال پذیر ہو گئی. کیا وہ فکر معاش ہے؟ کیا وہ فکر تعلیم ہے؟ کیا فکر صحافت ہے؟ فکر ثقافت ہے؟ آخر وہ کون سی فکر ہے؟ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس فرش گیتی پر قدم رکھنے کے ساتھ ہی ایک عظیم فکر عطا فرمائی تھی، اور وہ فکر تھی فکر امت، کہ سرکار تشریف لاتے ہی سجدے میں جا کر رب حبلی امتی کی صدا بلند کر کے قیامت تک کے اپنے ماننے والے اور رسول اعظم کی پیدائش کا جشن منانے والوں کو سرکار نے یہ پیغام دیا کہ ولادت کے وقت سے جو میری سنت ہے وہ فکر امت ہے، اور وصال کے وقت بھی آقا کے لبہائے مبارک پر جنبش تھی. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اپنی امت کے حوالے سے دعا مانگ رہے تھے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گویا عملی اعتبار سے دنیا کو باور کرا دیا کہ مجھے میری امت سے بے پناہ محبت ہے، اور میں اپنی امت کی فکر کے اندر اس دنیا میں تشریف لانے سے کے ساتھ سے اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے تک ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں رہا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی فکر کو لے کر صحابہ چلے، اسی فکر کو لے کر تابعین چلے، اسی فکر کو لے کر ائمہ مجتہدین چلے، اسی فکر کو لے کر اولیاء کاملین چلے، اسی فکر کو لے کر مجددین چلے، اسی فکر کو لے کر مفتیان کرام چلے، اسی فکر کو لے کر علماء ذوی الاحترام چلے. جب تک یہ فکر زندہ تھی امت مسلمہ میں انتشار نہ تھا. جب تک یہ فکر زندہ تھی ہماری قوم تاجدار بن کر کے جی رہی تھی. جب تک یہ فکر زندہ تھی امت کو زوال کی طرف کوئی لے جانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا. لیکن اس فکر کی جگہ پر جب سے خود غرضی نے جنم لے لیا اور خود غرضی اور مفاد پرستی ہماری زندگی میں داخل ہو گئی، تب سے یہ قوم زوال پذیر ہو گئی. آج سیریا سے لے کر فلسطین تک اور عراق سے لے کر کے افغانستان تک اگر مسلمانوں کی خون سے کھیلا جا رہا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فکر مصطفی نکل گئی اور خود غرضی نے اس جگہ پر جگہ بنا لی ہے. اور اسی خود غرضی کا نتیجہ ہے کہ آج زمین بھی ہماری ہے، ہتھیار بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے، خون جس کا بہایا جا رہا ہے وہ بھی اپنے ہیں اور پیسہ بھی اپنا ہے. افسوس کی بات ہے ہم نے سبق فراموش کر دیا.
ہم نے رسول اعظم کی فکر کو فراموش کر دیا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا، جس کا نتیجہ ہے کہ آج زمین پر عدم اتحاد، آج زمین پر ایک دوسرے کی آبرو سے کھیلنا، اور آج زمین کے اوپر ایک دوسرے کی عزت سے کھلواڑ کرنا، یہ آج مسلمانوں کا جو ہے مشغلہ بن چکا ہے، اور مسلمان اس طرف اپنی توجہ کو مبذول کیے ہوئے ہیں۔ آئیے میں پہلی بات آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں پیش کرتا ہوا چلوں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کی دعوت کے لیے بے چین ہیں۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، آج لفظوں کے تیر چلے تو پیروں میں بیڑیاں پڑ جاتی ہیں اور دعوت کے راستے میں ہم رک جاتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، پیغمبر رحمت کی راہوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں اور لفظوں کے تیر بھی چلائے جاتے ہیں، سوشل بائیکاٹ بھی کیا جا رہا ہے، لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فکر امت کے اندر، جہنم سے بچانے کی فکر کے اندر رسول اعظم کشا جاتے ہیں، صبح پھول لے کر کے نکلتے ہیں، جواب میں زخمی ہو کر کے آتے ہیں، لیکن آقا کریم کا جذبہ سرد نہیں پڑتا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس پیغام کو روکنے کے لیے ہزارہ لعنت دی جاتی ہے، لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر لالچ کو ٹکرا دیتے ہیں اور یہی کہتے ہیں، میں تو جنت کا راہی بنانے کے لیے آیا ہوں، میں تو پروردگار کی بارگاہ میں سر جھکانے کا پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسا ہمدرد، ایسا غمگسار، ایسا غمخوار اللہ نے جہاں میں پیدا کیا ہی نہیں جیسا اللہ نے مصطفیٰ پیارے کو پیدا فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اپنے محبوب کی فکر کو جان رہا ہے کہ محبوب کس چیز کے اندر، کس فکر کے اندر گرفتار ہیں، محبوب کی تمنا کیا ہے، محبوب کی خواہش کیا ہے، محبوب کی آرزو کیا ہے، محبوب کی تمنا کیا ہے۔ اگر آج دنیا کے انسان سے پوچھا جائے، جس کا تعلق کسی بڑے سے ہو جائے، تو اس کی تمنا اگر پوچھی جائے تو تمنا یہی ہوتی ہے، میرے بیٹوں کا بھلا ہو جائے، میرے خاندان کا بھلا ہو جائے، میری پہنچ کی بنیاد پر میں خوشحالی میں دنیا کے اندر زندگی گزاروں۔ اللہ اکبر، اگر دنیا کا کوئی سرمایہ دار کہہ دے کہ میں کچھ دینا چاہتا ہوں جس سے آپ خوش ہو جائیں، تو انسان یہی کہے گا، میرے پاس محل نہیں محل دے دو، میرے پاس گاڑی نہیں گاڑی دے دو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لیکن مدینے کے تاجدار سے کوئی انسان نہیں کہتا، میرا پروردگار فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قریب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیے کریمہ کے نزول کے بعد عرض کرتے ہیں، مولا میں اس وقت تک راضی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم کے اندر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں امت کی فکر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ہے۔ رب نے یہ فرمایا، اس وقت تک دیتا رہوں گا جب تک کہ میرے محبوب تم راضی نہیں ہو جاتے۔ اللہ اکبر، پیغمبر رحمت نے بھی تیہ کر لیا کہ جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہے میں راضی نہیں ہوں گا۔ اسی لیے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل عراق سے فرماتے ہیں کہ تمہارے نزدیک یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یہ حوصلہ افزا آیت ہے، لیکن ہم اہل بیت کے نزدیک وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ ہمت افزا آیے کریمہ ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ہر موڑ پر حضور نے اپنی امت کی فکر کی، ہر معاملے میں اپنی امت کی فکر کی، ہر حال میں اپنی امت کی فکر کی۔ امت کی فکر کا اندازہ لگانا ہو تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اندازہ لگائیں، آپ کے فرمودات سے اندازہ لگائیں، آپ کی سب بیداری سے اندازہ لگائیں، آپ کی پروردگار کی بارگاہ میں گریہ وزاری سے اندازہ لگائیں، یہاں تک کہ پروردگار سے ملاقات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، اس وقت کے کلمات کو پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ پیغمبر
पैगंबर रहमत को अपनी उम्मत की कितनी फिक्र थी। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए मैं कुछ इरशादात आपके सामने रखूं, शायद आपके इल्म में कुछ इजाफा भी हो सके और फिक्र का करेक्शन हो सके। डॉक्टर इकबाल ने जो कहा है, कुव्वते फिक्र और अमल पहले फना होती है, ये फिक्र उम्मत ही तो है। अल्लाह अकबर। जब तक रसूल आजम की उम्मत की फिक्र थी और इस सुन्नत पर अमल था, दुनिया में मुसलमानों में खुरेजियां नहीं थी, मुसलमानों में जंगो जदाल नहीं था, मुसलमान मुत्तहिद था। दुनिया के किसी खित्ते के अंदर किसी मुसलमान को तकलीफ होती थी, सारी दुनिया के मुसलमान बेकरार हो जाते थे। ये फिक्र मुस्तफा जाने रहमत से सहाबा ने ली थी, ये फिक्र सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान से ताबईन ने ली थी और मोमिनीन ने ली। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम की देखे, जगह जगह पर उम्मत का ख्याल देखे, बारहा उम्मत के हवाले से हर छोटी सी चीज के अंदर रहनुमाई का पैगाम देखें। मैं हैरान हूं। अल्लाह अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से फरमाते हैं कि देखो, जहां किसी जमीन पर सुराख हो वहां पर इस्तिंजा न करना, वहां पेशाब न करना। हो सकता है उसमें कोई कीड़ा हो, मूजी जानवर हो, तुम इस्तिंजा करो और उसकी वजह से वो मूजी जानवर तुम्हें अजियत पहुंचाए। यार आपकी अजमतों पर कुर्बान के उम्मत के सिलसिले में इतनी छोटी छोटी बातों पर भी आपने इतना ख्याल किया कि कहीं से उम्मत को तकलीफ न पहुंचे, ऐसे इरशादात अता फरमाए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इस उम्मत का मामला यह है कि रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन इरशादात को पसे पुष्ट रखे हुए है, दर्द उम्मत को पसे पुष्ट रखे हुए है, फिक्र उम्मत को फरामोश किए हुए है। आप इसी तरह से आगे देखें, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस छत दीवार न हो, बॉर्डर न हो, उस छत पे रात को सोया न करूं। अल्लाह अकबर। कहीं नींद में लौटते लौटते वो छत के अगर किनारा और बॉर्डर नहीं है तो गिर न जाओ, इसलिए बॉर्डर वाली छत ही पर तुम आराम किया करो। मैं हैरान हूं, या अल्लाह, रात को कोई छत पर सोता हो, अगर छत की बॉर्डर मौजूद न हो, दीवार मौजूद न हो, तो सरकार फरमाते हैं ऐसी छत पर न सो। आपको कितना ख्याल है कि मेरी उम्मत रात को सोने के अंदर कहीं गिर करके हलाक न हो जाए। इतना ख्याल न मां रखती है, इतना ख्याल न बाप रखता है, इतना ख्याल न रिश्तेदार रखते हैं, इतना ख्याल न कोई और रखता है, जितना ख्याल अपनी उम्मत का पैगंबर रहमत ने रखा। कायनात में कोई ऐसा गमगुसार हमें नजर नहीं आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक। आप जरा सोचें, नेटवर्क मुर्ग मुसल्लम आप खाएं, इस्लामिक यूट्यूब चैनल, रोगन वाली मुर्ग मुसल्लम अच्छी तरीके से आप खाएं, हाथ आपके चिकने हो जाएं। सरकार फरमाते अगर तुम्हारे हाथ में रात को खाने में चिकनाहट है तो उसे अच्छी तरह से धो लिया करो, उसे अच्छी तरह से धो लिया करो। इसलिए कि रोगन की वजह से अगर तुम्हारे हाथों में चिकनाहट हुई तो रात में हो सकता है किसी कीड़े को खुशबू आ जाए और तुम्हें अजियत पहुंचा दे। आप जरा सोचो तो सही। खाएं हम और फिक्र मदीने के ताजदार को कि मूजी जानवर न डस जाए, कोई कीड़ा हमें अजियत न पहुंचाए। इतनी फिक्र पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात किताबों में भरे पड़े हैं अपनी उम्मत के लिए। मूछें पस्त करो और दाढ़ी बढ़ाओ। आखिर मूछें पस्त करने का हुक्म क्यों दिया गया? वजह यह है कि मूछों के बाल की नोक पर अगर जरासीम है और तुम पानी पीते हो, वो जरासीम पूछ के बाल पानी में डूब जाएंगे, तो जरासीम पानी में जाएंगे और वो पानी तुम इस्तेमाल करोगे, तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी। मैं कदारा नहीं करता कि मेरी उम्मत को तकलीफ पहुंच जाए। पानी पियो तो देख कर पियो। आप जरा सोचो, आका फरमाते हैं पानी पियो तो देख करके पियो कि पानी में कहीं कोई कीड़ा, कोई जानवर तो नहीं है जो तुम्हें अजियत पहुंचा दे।
लाशऊरी तौर पर तुम बिन देखे पी लो और उसमें कोई जरासीम है जो तुम्हारे शिकम में पहुंचकर तुम्हें अजियत पहुंचाए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की ये फिक्र थी, इसलिए ये तालीम अता फरमाई। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ। सरकार फरमाते हैं मोजा पहनने से पहले उसे झाड़ लिया करो। मैं बहुत छोटी छोटी चीजों की तरफ तवज्जो दिलाता हूं, लेकिन फिक्र मुस्तफवी को देखो और फिक्र मुस्तफवी उम्मत के सिलसिले में क्या है, जरा उसको गौर करने की कोशिश करो। अल्लाह अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मोजा पहनने से पहले झाड़ दिया करो, जूते पहनने से पहले झाड़ दिया करो, कहीं उसमें कोई कीड़ा न हो, कहीं उसमें कोई मूजी जानवर न हो जो तुम्हें अजियत पहुंचाए। आप मुझे बताओ दुनिया की साइंस और दुनिया की टेक्नोलॉजी में कहां ये सारी तालीम और फिक्र मिलेगी। साइंस तरक्की की तालीम और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए दिमाग के संवारने के मंसूबे तो पेश किए जाते हैं, लेकिन उम्मत के बचाने के हवाले से और फिक्र के हवाले से जो पैगाम और पैगंबर आज़म ने जो फिक्र अता फरमाई है, वो फिक्र कायनात के दूसरे सिलेबस के अंदर या दूसरी किताबों के अंदर हमें मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। कितना ख्याल है पैगंबर रहमत को अपनी उम्मत की। ताइफ के बाजारों में पत्थर बरसाए जाते हैं। ग़ज़वे उहद में दंदाने मुबारक को शहीद किया जाता है। मक्का मुकर्रमा से हिजरत पर मजबूर किया जाता है। मक्का मुकर्रमा में सोशल बाइकाट किया जाता है। राहों पर कांटे बिछाए जाते हैं, पुष्ट पर ओजड़ी रखी जाती है, लत्तों के तीर चलाए जाते हैं। लेकिन पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाता है हर नबी को अल्लाह ने एक दुआ अता फरमाई, जो दुआ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल यकीनन कबूल फरमाता है। आप इन सताने वालों के लिए वो दुआ कर दो। आपको भी एक दुआ अता की गई है ताकि ये सताने वाले नेस तो नाबूद हो जाएं और आपकी जिंदगी इत्मीनान और सुकून से गुजरे। पैगंबर रहमत की फिक्र उम्मत जोश में आती है और आका फरमाते हैं मैंने वो दुआ कयामत के लिए संभाल रखी है, अपनी उम्मत के लिए शफाअत के लिए मैं वो दुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप मुझे बताइए जिस रसूल का आलम यह है कि अपनी उम्मत को हर मौके पर याद रखते हैं और इतना ख्याल रखते हैं, आज उस उम्मत का हाल अपने रसूल से क्या है। रसूल तो ये चाहते हैं उम्मती जन्नत में चला जाए, आका तो ये चाहते हैं उम्मती खुराफात से बचे, आका तो ये चाहते हैं कि जहन्नम की आग से बचे, आका तो ये चाहते हैं बर्बादी से बचे, आका ये चाहते हैं तबाही से बचे, आका ये चाहते हैं दुनिया भी बेहतर हो और आखिरत में बेहतर हो। लेकिन ये उम्मत है अपने नबी की फिक्र को भूल गई, ये उम्मत है अपने नबी की मोहब्बत को फरामोश कर दी और आज मगरिबी दुनिया के अफकारों नजरियात का दिलदादा बनकर आज का मुसलमान अपने नबी की तालीमात को पसे पुष्ट रखकर अय्याशियों में जिंदगी गुजार रहा है, नापाकी में जिंदगी गुजार रहा है, बदकिरदारी में जिंदगी गुजार रहा है, बुराइयों में जिंदगी गुजार रहा है। हुजूर को तो अपनी उम्मत की इतनी फिक्र है, कमरबंद पकड़ पकड़ के जहन्नम से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये उम्मत है कि अपने करतूत के जरिए जहन्नम में जाने के लिए कोशा है। बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकारों नजरियात को। मैं यकीन के साथ कहता हूं दाढ़ी रखकर भी तुम हुजूर को खुश कर सकते हो, अम्मामा शरीफ पहनकर भी हुजूर को खुश कर सकते हो, लेकिन जब मैंने अंबिया की फिक्र पड़ी, जब मैंने फरिश्तों के बारे में गौर किया, तो मेरी अक्ल दंग रह गई कि उनके नजदीक हुजूर को खुश करने की तरकीब क्या थी। वो कौन सी फिक्र थी जिसकी बुनियाद पर मदीने के ताजदार राजी हो जाएं। तो मेरी अक्ल दंग रह गई। शबे मेराज मेरे आका तशरीफ ले जाते हैं, छठे आसमान पर आते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को रब के दीदार का शौक है,
یہ نہیں کہتے کہ حضور آپ دوبارہ تشریف لے جائیں، جلوے باری تعالیٰ دیکھ کر آئیں، میں آپ کی آنکھوں میں جلوے باری تعالیٰ کے جلوے دیکھ لوں. نہیں، جانتے تھے حضور کو اگر بھیجنا ہے تو بس ایک ہی طریقہ ہے. آقا آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکے گی. پیغمبر رحمت کو اپنی امت کی فکر ستانے لگی اور ایک مرتبہ نہیں 9 مرتبہ مصطفیٰ جا رہے ہیں اور امت کے لیے نمازوں کو کم کرا کے تشریف لا رہے ہیں. پتا چلا موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ حضور کو منانا ہے تو حضور کی امت کی فکر کرو. جس جبریل امین نے سدرۃ المنتہا کے آگے قدم نہیں رکھا، مقام کعبہ قوسین تک نہیں پہنچے، اس جبریل امین سے حضور فرماتے ہیں حل لک حاجۃ یا جبریل، کہہ سکتے تھے مجھے اپنے ساتھ لے کر چلیے، یہاں تک ساتھ رکھے، آگے بھی لے کر چلو، لیکن جانتے تھے کہ حضور کی خوشی اگر چاہنا ہے تو بس ایک ہی چیز ہے، حضور کی امت کا بھلا چاہو. کہتے ہیں حضور میری حاجت آپ پوچھ رہے ہیں، میری تمنا تو بس اتنی ہے کہ آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو میں اپنے پروں کو بچھا دوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی بھی حضور کی خوشی کے لیے امت کی فکر کا جذبہ پیش کر رہے ہیں. فرشتے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حوالے سے اپنی سوچ بتا رہے ہیں. اور جانتے تھے صحابہ بھی، جانتے تھے تابعین بھی، جانتے تھے اولیاء کاملین بھی کہ آقا کو کیسے راضی کیا جا سکتا ہے. اس لیے تاریخ اٹھا کر کے دیکھو. آج یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی حیات طیبہ پڑھو اور امت کی فکر کے حوالے سے سوچو. فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ایک بڑھیا کے گھر جایا کرتے اور اس بڑھیا کے گھر پہنچنے کے بعد اس نابینا بڑھیا کے گھر کا کام انجام دیا کرتے. لیکن ایک مرتبہ جب فاروق اعظم پہنچے تو دیکھا بڑھیا کے گھر کا سارا کام کوئی ان سے پہلے کر کے چلا گیا. دوسرے دن پہنچے تو دیکھا ان سے پہلے کوئی کام کر کے چلا گیا. فاروق اعظم پریشان ہوئے، کون ہے جو مجھ سے پہلے آ کر یہ کام انجام دیتا ہے. انتظار کر رہے تھے، تک رہے تھے، جلدی پہنچ کر کہ ذرا میں چھپ کر دیکھوں تو صحیح کہ کون آتا ہے. کیا دیکھتے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر امیر المؤمنین بن چکے ہیں، خلیفۃ المسلمین بن چکے ہیں، اس کے بعد بھی ایک نابینا بڑھیا کے گھر میں داخل ہو کر اس کے گھر کی صفائی کر رہے ہیں، اس کے گھر کا کام کاج کر رہے ہیں، اس کو کھانا کھلا رہے ہیں. جب صدیق اکبر اس گھر سے نکلے تو فاروق اعظم نے برجستہ کہا ابو بکر نیکی میں تم سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا. میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک نابینا بڑھیا کا خیال اور اس نابینا بڑھیا کی خدمت کا جذبہ صدیق اکبر کے دل میں کس طرح سے پیدا ہوا؟ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ حضور سے یہ فکر انہوں نے لی تھی اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ بڑھیا راضی ہو گئی تو مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے. آج ماں بوڑھی ہو جائے تو بوجھ سمجھا جاتا ہے، نابینا ہو جائے تو بوجھ تصور کیا جاتا ہے. لیکن قربان جائیے صحابہ کی عظمت پر، یہی حال فاروق اعظم کا رہا، یہی حال مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا رہا، اور یہی حال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا رہا. ذرا جذبہ دیکھیں، امت کی فکر دیکھیں. خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفۃ المسلمین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور پاک میں مدینے میں قحط پڑا. لوگ قحط کی شکایت لے کر بارگاہ صدیق اکبر میں حاضر ہوئے
تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رات شام تک تمہاری یہ پریشانی دور ہو جائے گی. اور اس کے کچھ دیر کے بعد کئی اونٹ کم و بیش 300 اونٹ غلے سے لدے ہوئے ملک شام سے حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ پہنچے. مدینے کے تجار کو اطلاع مل جاتی ہے، سارے تاجر پہنچتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں. حضرت عثمان ذوالنورین چادر اوڑے ہوئے تھے، پہنچے، پوچھا کیسے آنا ہوا. تجار نے کہا ہم نے سنا ہے کہ آپ کے پاس ملک شام سے 300 اونٹ گلے سے لدے ہوئے آئے ہوئے ہیں، اسی کی خریداری کے لیے آئے ہیں. سارے تاجروں کو حضرت عثمان ذوالنورین نے اپنے گھر میں بلایا اور ارشاد فرمایا چلیے بتائیے آپ کتنا نفع مجھے دیں گے. ایک تاجر نے کہا 10 پہ دو زیادہ 12 آپ کو دیں گے، 10 کی چیز کا 12 دیں گے. دوسرے نے کہا 10 کا ہم 13 دیں گے. ایک نے کہا 10 کا 14 دیں گے. آخری تاجر نے کہا 10 سے 15 دیں گے. حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو 10 کا مجھے 100 دینے کے لیے تیار ہے؟ کہا مدینے میں ہمارے علاوہ کوئی دوسرا تاجر تو ہے ہی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفکر اسلام. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری. مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر. علماء اہل سنت، حضور مفکر اسلام. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر. حضور مفکر اسلام، علماء اہل سنت. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دین کی محبت میں، حضور کی محبت میں، اسلام کی محبت میں، سنی دعوت اسلامی کی محبت میں ایک طویل سفر، تھکا دینے والا سفر. اس عمر میں حضور مفکر اسلام نے خاص مالیگاؤں کو پرائرٹی دیتے ہوئے اجتماع میں شرکت کی غرض سے اور آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر آپ کے دل و دماغ کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار کرنے کے لیے حضرت تشریف لائے ہیں. اللہ حضرت کو عمر خضری نصیب فرمائے، دراز کی عمر بالخیر نصیب فرمائے. حضرت کا سایہ عاطفت ہم سب پر دراز سے دراز تر فرمائے. انشاءاللہ حضرت کا خطاب تھوڑی دیر کے بعد آپ سماعت فرمائیں. میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوا چلوں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم.
صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا مجھے 10 کا ڈبل چاہیے، 10 کا 100 چاہیے، تم میں کون ہے جو دے گا؟ تاجروں نے کہا کہ ہمارے علاوہ تو کوئی یہاں مدینے میں دوسرا تاجر ہے نہیں، اتنا تو ہم نہیں دے سکتے۔ تو حضرت عثمان ذو النورین کھڑے ہوئے اور اعلان فرمایا میں یہ 300 سامان سے لدے ہوئے اونٹ مدینے والوں کو اور مدینے کے فقراء اور مساکین کو یوں ہی عطا کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جذبہ حضرت عثمان ذو النورین میں کہاں سے پیدا ہوا؟ تو تسلیم کرنا پڑے گا یہ فکر مصطفی کے دریوزہ گر تھے۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھتے بیٹھتے انہوں نے دیکھا تھا کہ حضور کو ہر لمحہ اگر کسی چیز کی فکر تھی تو اپنی امت کی فکر تھی، اپنی امت کا درد تھا، اپنی امت کے لیے بے چینی تھی۔ وہ رات کو کروٹیں لیتے تھے تو امت کو یاد کرتے تھے، وہ صبح بیدار ہوتے تھے اپنی امت کو یاد کرتے تھے، اور پھر امت کو پیغام بھی دیا کہ دیکھو جس کسی نے صبح اس حال میں کی، یہ میرے آقا کا ارشاد ہے کہ جس کسی نے صبح اس حال میں کی کہ امور مسلمین کے بارے میں کچھ نہ سوچا، سرکار فرماتے ہیں فلیس منا، وہ میرا ہے ہی نہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم میں کون ہے جو صبح اٹھ کر حضور کی امت کا درد اپنے اندر محسوس کرتا ہو؟ ہم میں کون ہے جو صبح اٹھنے کے بعد امور مسلمین کے بارے میں غور کرتا ہو؟ ہم میں کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کے دل و دماغ پر یہ فکر مسلط ہو کہ ہم اٹھیں اور کچھ امت مسلمہ کے کام آ جائیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کی مغفرت کو اللہ اس بنیاد پر لازم کر دیتا ہے جو بندہ مسلمان کسی مسلمان بھائی کے دل کو خوش کر دے۔ آپ ذرا سوچو، آپ ذرا اندازہ لگاؤ، تاریخ بتاتی ہے، اولیاء کاملین کی حیات طیبہ بتاتی ہے کہ فکر امت ان کے دل و دماغ میں کتنی مسلط تھی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ خود جو کی روٹی کھاتے تھے اور 100 گھروں کی کفالت کیا کرتے تھے، یہ آپ کی عادت کریمہ تھی۔ امام اعظم کو دیکھیے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ دور پاک میں ایک شخص جو پہلے بڑا تاجر تھا پھر دیوالیہ ہو گیا، اور اس کے بعد اس کی پوزیشن یہ ہوئی کہ دانے دانے کے لیے پریشانی تھی، بڑی مشکل سے روز کما کر اپنے گھر کا گزارا کرتا۔ ایک روز اس کی بچی نے بازار کے اندر ککڑی بکتی ہوئی دیکھی تو بچی جاتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے ماں مجھے ککڑی کھانی ہے۔ تو ماں نے اسے بہلا پھسلا کر کے سمجھا دیا کہ بیٹی اتنے پیسے نہیں ہے کہ تجھے ککڑی خرید کر کے میں کھلا سکوں۔ یہ بات اس تاجر جو بیچارہ مفلوق الحال بن چکا تھا اس کی اطلاع اسے ملی کہ بیٹی کو اس کی بیوی نے اس طریقے سے کہا ہے، تو اس نے سوچا میں امام اعظم کے پاس جاؤں اور جا کر کے ان سے اپنی پریشانی کا تذکرہ کروں۔ لیکن جب وہ گیا تو مارے شرم و حیا کے اس سے یہ بات نہ بن سکی کہ وہ امام اعظم سے اپنی پریشانی کا تذکرہ کرے۔ لیکن امام اعظم سبحان اللہ فراست ایمانی کی بنیاد پر اس شخص کے چہرے کو دیکھ کر پرکھ لیتے ہیں کہ یہ کوئی فریاد لے کر آیا تھا لیکن حیا دامنگیر ہے، اس کی وجہ سے اس نے اپنی فریاد میرے سامنے پیش نہیں کی۔ بعد میں وہ اٹھ کر جب جانے لگا تو امام اعظم نے اپنے شاگرد سے فرمایا اس کے پیچھے پیچھے جاؤ اور ذرا دیکھو اس کا معاملہ کیا ہے۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو بیوی نے کہا کچھ امام اعظم نے دیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ حیا کی وجہ سے میں کچھ مانگ نہ سکا، یہ سننا تھا کہ وہ شخص اتنی بات سن کر امام اعظم کے پاس آیا اور آ کر کے عرض کرتا ہے حضور وہ آیا تھا کچھ اپنی فریاد اور اپنی پریشانی لے کر، لیکن مارے شرم و حیا کے آپ سے کچھ اس نے تذکرہ نہیں کیا۔ امام اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے، اور رات کی تنہائی میں امام اعظم 500 دینار لے کر 5000 دینار لے کر
اس کے دروازے پر پہنچے، بتایا نہیں کسی خادم کو، خود ہی پہنچے، دروازے کے پاس 5000 دینار رکھے، دروازے پہ دستک دی، صاحب خانہ نے دروازہ کھولا، فرمایا میں نے تمہارے دروازے پر کچھ چیزیں رکھی ہیں، ذرا لے کر اس کو گھر میں رکھ لو۔ اندر پرچی لکھی ہوئی تھی، امام اعظم نے لکھا تھا یہ میری حلال کی کمائی کا ہے اور میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تمہارا دل خوش ہو جائے، تمہاری پریشانی دور ہو جائے۔ یہ پرچی لکھی ہوئی تھی، امام اعظم چلے گئے، یہ پرچی رکھ کر اس کے اندر، اس کے گھر میں جب یہ رقم اس نے لی، پورے گھر میں خوشیاں دوڑ گئیں۔ امام اعظم نے بھی یہ پیغام دیا کہ حضور کی امت کو خوش کرنا یہ مصطفیٰ جان رحمت کو خوش کرنے کے مترادف ہے۔ آپ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ، آج ہماری فکر جب خود غرضی کی طرف بڑھ گئی اور ہماری فکر جب افلاس کی شکار ہو گئی تو آج پوری دنیا میں ہم دست و گریباں ہو گئے۔ میں آپ کو بتاؤں، بریلی کے تاجدار کی فکر پڑھو، بریلی کے تاجدار بھی اگر کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں بھی امت ہی کی فکر ہے، یہاں بھی امت ہی کی فکر ہے۔ اس فکر کو اپناؤ۔ اگر موجودہ دور کا مسلمان مسلمانوں کے چہروں پہ خوشیاں دوڑانے کے لیے اپنے مسلمان کر لے تو آپس میں کبھی دست و گریباں نہیں ہوں گے، بلکہ ایک مسلمان کی خوشی اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو گئی تو آپ جانتے ہیں اگر کسی شخص نے کسی کے دل میں خوشی دوڑا دی اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، آقا فرماتے ہیں اس خوشی دوڑانے کی وجہ سے اللہ ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا، اور جب اس بندے کا انتقال کا وقت آئے گا تو وہی خوشی اس شخص کی روح کے قبض ہوتے وقت اس کے لیے مسرت و شادمانی کا پیغام لے کر کے آئے گی۔ قبر میں جب اتارا جائے گا تو نکیرین کے سوال کے لیے جواب کی تلقین وہی خوشی کرے گی، اور فرمایا گیا قبر کی راحت اسی خوشی کی بنیاد پر ہوگی۔ وہ بندہ کہے گا تو ہے کون؟ تو وہ خوشی کہے گی میں وہی ہوں جو تو نے ایک مسلمان کے دل کے اندر دوڑا دیا تھا، اور میں وہی خوشی ہوں جو آج تجھے قبر میں راحت پہنچانے کے لیے حاضر ہو گئی۔ آج ہم خوشیاں تو بہت دور کی بات ہے، خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ ہم بھول گئے حجۃ الوداع کے موقع پر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس طرح سے آج کا دن حرمت والا ہے ایسے ہی میں آج کے دن ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور آبرو حرام کر رہا ہوں۔ خبردار کوئی مسلمان کسی مسلمان کی جان، مال اور آبرو پر ہاتھ نہ ڈالے۔ کیا یہ رسول اعظم کی تعلیم نہیں ہے؟ اس تعلیم پر عمل کرو، اس فکر کو اپناؤ، ہر کسی کے درد و غم کے اندر شریک ہو، ہر کسی کی خوشی میں شریک ہو۔ یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بہت ساری سنتیں ہیں وہاں سب سے عظیم سنت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تگو دو کرو۔ یہ سنی دعوت اسلامی کا عظیم الشان سنی اجتماع بھیڑ دکھانے کے لیے منعقد نہیں کیا گیا، بلکہ آپ کے فکر و عمل کی اصلاح کے لیے، اور آپ کی زندگی بھی پرسکون گزرے اور ہم سب کی زندگی بھی پرسکون گزرے اور ہماری آخرت بھی پرسکون ہو، اس کی تعلیم یہاں حاصل کرنے کے لیے یہ اجتماع منعقد کیا گیا ہے۔ ورنہ تو مداری ڈگڈگی بجاتا ہے تب بھی لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ جمع کرنا مقصود نہیں ہے، مقصد صرف یہ ہے جو بریلی کے تاجدار نے کہا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ آج سے یہ عہد کرو، آج سے یہ عزم کرو کہ کسی مسلمان کو، بلکہ کسی انسان کو، بلکہ کسی جانور کو بھی ہماری ذات سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ہم لوگوں کی راحت کا سامان بنیں گے، لوگوں کی تکلیف کا کبھی بھی نہیں۔ اب ایک آخری بات عرض کر دوں، ایک آخری بات۔
یہ چستی جو امت کے لیے تگودو کی ہونی چاہیے، یہ چستی ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ اجتماع ختم ہوگا، جائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، سو جائیں گے، کل سے اپنے کام میں مصروف۔ آخر جمود پوری دنیا میں کیوں طاری ہے؟ پوری دنیا کا مسلمان متحرک کیوں نظر نہیں آ رہا الا ماشاء اللہ؟ تو یاد رکھیں، سستی اور چستی اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ انسان سست اس وقت ہوتا ہے جب کسی چیز کے ضائع ہونے کا احساس اسے نہ ہو، اور چست اس وقت ہوتا ہے جب کسی چیز کے ضائع ہونے کا احساس ہو۔ آج اگر امت مسلمہ سست ہے تو احساس مردہ ہو چکا ہے۔ مجھے بتاؤ، ایک لمبا سفر طے کر کے کوئی شخص اپنے گھر پہنچے، ابھی اسٹیشن ہی پہنچا تھا یا ہوائی اڈے پر پہنچا، تھکا ہوا ہے، باڈی جواب دے چکی ہے، اور پوزیشن ایسی ہے کہ بار بار آرام کا خیال آ رہا ہے، آنکھیں جو ہے وہ بند ہو رہی ہیں۔ ایسے میں کسی نے آ کر کے کہا، گھر بعد میں جانا، آپ کا بچہ ہاسپٹل میں ہے، ساری سستی ختم ہو جائے گی اور تھکان دور ہو جائے گی اور چستی پیدا ہو جائے گی، اس لیے کہ بچے کے ضائع ہونے کا غم سستی کو اڑا دیتا ہے، اور پھر وہ گھر جانے اور بستر پر آرام کرنے کی بجائے سیدھا ہاسپٹل کا رخ کرے گا اور پھر بالکل چست ہو جائے گا۔ پتہ یہ چلا بچے کے ضائع ہونے کا احساس چست کر دیتا ہے۔ آج قوم مسلم کے اندر سے یہ احساس ختم ہو چکا ہے کہ دنیا میں ہمارا کیا لوٹ چکا ہے، کیا لوٹا جا رہا ہے، کن چیزوں سے محروم ہو رہے ہیں، کیا کیا چیزیں ضائع ہو رہی ہیں، یہ احساس ختم ہو چکا، اس لیے سستی ہے۔ تم غور کرو، تم سوچو تمہارا کیا لٹ چکا ہے۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے کہا، وائے ناکام متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اپنے اندر احساس پیدا کرو۔ رسول اعظم کیوں متفکر ہوتے تھے؟ اپنی امت کے ضائع ہونے کا ٹینشن ہوتا تھا، اپنی امت کے تباہ ہونے کا ٹینشن ہوتا تھا۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، چست ہو جاؤ، بہت کچھ تمہارا لٹ چکا ہے، احساس پیدا کرو۔ اگر تم چست ہو گئے تو دنیا پھر سے سلام کرے گی اور کھویا ہوا وقار اللہ دوبارہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو امت مسلمہ کی خیر خواہی کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں دوسروں کے دل دکھانے کی بجائے دوسروں کے دلوں کے اندر خوشیاں پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، غموں میں اضافے کی بجائے غموں کا مرہم بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب سے وہ کام لے لے جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے۔ اللہ ہماری فکر و عمل کو پختگی عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنی فکر کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سامعین حضرات، ابھی یہ جو نعتیہ کلام آپ سماعت کر رہے تھے، یہ توحید نیٹ ورک کی جانب سے سنایا جا رہا تھا۔ آپ بھی اپنے شہر کے جلسے ریکارڈنگ کرانے کے لیے رابطہ قائم کریں۔ توحید نیٹ ورک، موبائل نمبر 9967844544